اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم قیصر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیصر یوٹیوب چینل پر۔ حاضر ہوں ایک نئے معلوماتی مضمون کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ذائچے میں دشمن، مقدمہ اور بیماری وغیرہ کے متعلق بتایا جائے گا۔ یہ علم نجوم کے حوالے سے ایک علمی اصطلاح ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی ذات ہی سب حاضر اور غائب کے حالات کو بہتر جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ کرے، آمین۔ ذائچے کا چھٹا گھر، جسے خانہ مرض یا بیت المرض بھی کہا جاتا ہے، اس گھر سے بیماری، دشمن، مقدمہ، مال مویشی اور جادو تعویذات کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں ستارہ شمس واقع ہو تو صاحب ذائچہ نقل و حرکت اور عدالتی کاموں میں نقصان کھائے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں سیارہ قمر آ جائے تو صاحب ذائچہ دشمنوں سے خوف و ہراس، کھانسی، دمہ اور بخار کے عارضہ سے تکلیف اٹھائے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں سیارہ مریخ واقع ہو تو صاحب ذائچے کے معدے یا انتڑیوں میں نقص ہو، لیکن دشمنوں پر فتح پائے اور سیاست میں حصہ لے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں سیارہ عطارد واقع ہو تو صاحب ذائچہ حلال کی کمائی کھانے والا، متقی پرہیزگار، ظاہری نمائش کو پسند نہ کرے، لیکن اپنی صاف گوئی سے دوسروں کو دشمن بنا لیا کرے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں سیارہ مشتری موجود ہو تو صاحب ذائچہ کی والدہ بیمار رہے یا والدہ کی جانب سے کوئی اور فکر لاحق رہے، لیکن والدہ کے خاندان سے مفاد ضرور حاصل ہو۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں سیارہ زہرہ آ جائے تو میاں بیوی میں ناچاکی رہے اور صاحب ذائچہ شراکتی کاروبار سے نقصان اٹھائے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں سیارہ زحل واقع ہو تو صاحب ذائچہ دشمنوں پر غالب رہے، بہت زیادہ جائیداد ہو، اپنی زرعی زمین کا مالک ہو، عدالتی کاموں میں دلچسپی رکھے گا اور اس کے کمائے ہوئے پیسوں سے اس کے رشتہ دار بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں راہو موجود ہو تو صاحب ذائچہ دشمنوں سے مقابلے میں کامیاب رہے، لیکن دماغی بیماریوں، مالی خولیہ یا دیگر اعصابی امراض میں مبتلا رہے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں کیتو موجود ہو تو صاحب ذائچہ معدے کے السر، بواسیر یا ناسور کے باعث تکلیف اٹھائے۔ چھٹے گھر کے حاکم سیارے کا ثمرہ، اگر ذائچے کے چھٹے گھر میں کوئی سیارہ بھی موجود نہ ہو تو دیکھو کہ ذائچے کے چھٹے گھر کا سیارہ کس گھر میں موجود ہے۔ مثلا اگر ذائچے کا پہلا گھر یعنی تالے برج حمل ہے تو ذائچے کا چھٹا گھر برج سنبلہ بنتا ہے۔ برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ اب دیکھو کہ ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ عطارد ذائچے کے کس گھر میں موجود ہے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ پہلے گھر یعنی تالے میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ کے عزیز و اقارب اس کے ہم خیال نہ رہیں، لیکن صاحب ذائچہ دشمن کے مقابلہ میں کامیابی حاصل کرے اور عدالتی کاموں میں زیادہ وقت صرف کرے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے دوسرے گھر میں واقع ہو تو صاحب ذائچہ آرٹسٹ، انجینئر یا دیگر دستکاری کے کاموں میں مہارت حاصل کرے، لیکن صاحب ذائچہ کی صحت بحال نہ رہے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے تیسرے گھر میں واقع ہو تو صاحب ذائچہ عیاشی یا بد صحبت کی وجہ سے پیسے ضائع کر دے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے چوتھے گھر میں واقع ہو تو صاحب ذائچہ اپنی ابتدائی عمر میں والدین سے علیحدگی یا نافرمانی کرے اور اپنی ادھیڑ عمر میں اولاد سے بھی ناچاکی رکھے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے پانچویں گھر میں واقع ہو تو صاحب ذائچہ کسی خراب صحبت کی وجہ سے اپنے جسم اور اپنے علم و عقل کو نقصان پہنچائے۔
اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ چھٹے گھر میں ہی موجود ہو تو صاحب ذائچہ خود غرضی سے زندگی بسر کرے، دشمنوں پر غالب رہے اور دوسروں کا مشورہ اور بات کو پسند نہ کرے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ 7ویں گھر میں آ جائے تو صاحب ذائچہ وکیل ہو، عدالتی کاموں میں بحث و مباحثہ کے ذریعے پیسے کمائے، لیکن اس کی کمائی کا زیادہ حصہ عشق اور محبت کے کاموں میں صرف ہوا کرے۔ صاحب ذائچہ حسن پرست اور میوزک کا شوقین ہو۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے 8ویں گھر میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ کو اسلحہ، ایکسیڈنٹ، زہر یا کسی زہریلے جانور کے ڈس جانے کا خطرہ ہو۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے 9ویں گھر میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ کو کسی نہ کسی وجہ سے اولاد کی تکلیف رہے۔ اس کے علاوہ کسی مرض کی وجہ سے صاحب ذائچہ کی ایک ٹانگ میں نقص واقع ہو جائے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ والد کے نقش قدم پر نہ چلے، والد سے ہمیشہ ناچاکی رکھے، جس کی وجہ سے عزت میں کمی ہو۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ دشمنوں سے خوف اور اپنے مخالفین کے مقابلے میں روپیہ پیسہ خرچ کرے۔ اگر ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہو تو صاحب ذائچہ مال مویشی پالنے کا شوقین ہو، سیر و سیاحت کا شوق رکھے اور بیرون ملک سفر کرے۔ علم نجوم سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔